بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اصل کتاب شروع کرنے سے پہلے نواقض اسلام کے متعلق چند بنیادی قواعد کا ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ انہی قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ یہ ہے کہ کسی کے اندر اگر کوئی کفریہ عقیدہ پایا جائے یا کسی کے یہاں کوئی کفریہ عمل پایا جائے تو اس عقیدے یا عمل کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ عمل کفری عمل ہے یا یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، یہ کہنا نہیں ہوتا کہ وہ شخص کافر ہے۔ عمل پر کفر کا حکم لگانے کا معنی اس شخص کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ لگانا نہیں ہوتا۔ یہ تفریق بہت ضروری ہے، اور اس بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں کہا جائے کہ اس کے یہاں فلاں 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 کفریہ عقائد پائے جاتے تھے یا فلاں کفری عمل کا ارتکاب کرتا تھا، تو فوراً بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا اور آپ نے اسے کافر قرار دیا۔ اسی طرح کسی شخص کے اندر اگر کوئی باطل عقیدہ پایا جائے، اہل سنت والجماعت کے منہج سے انحراف موجود ہو اور اس کے اس انحراف کا ذکر کیا جائے، تو فوراً لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے اسے اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیا، سلفیت سے خارج کر دیا۔ تو اس قاعدے کا علم ہونا بہت ضروری ہے کہ کسی عمل پر، کسی عقیدے پر کفر کا حکم لگانا یا اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے خارج ہونے کا حکم لگانا، یہ حکم لگانا نہیں ہوتا کہ اس عمل کا کرنے والا، اس عقیدے کا رکھنے والا، اس منہج کا اختیار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے یا سلفیت سے خارج ہے۔ تو یہ تفریق بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا شراب پینے کے جرم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد نافذ کیا، پھر اسے دوبارہ لایا گیا، سیبارہ لایا گیا۔ ایک شخص نے جب بار بار لایا گیا اسے اسی جرم میں، تو اس کے اوپر لعنت کی بد دعا کرتے ہوئے کہا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، بار بار تمہیں اللہ کے رسول کے پاس اسی جرم میں لایا جا رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس شخص کو ٹوکتے ہوئے کہا لا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اس پر لعنت کی بد دعا نہ کرو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس شخص سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ اللہ کے رسول نے اسے منع کیوں کیا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر لعنت کی بد دعا کی ہے۔ شراب کے متعلق 10 لوگوں پر اللہ کے رسول نے بد دعا کی ہے، لعنت بھیجی ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو شراب پیتا ہے، تو خود اللہ کے رسول سے شراب پینے والے کے اوپر لعنت ثابت ہے۔ خود اللہ کے رسول نے لعنت کیا ہے کہ جو شراب پیے گا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس شخص سے، اس صحابی سے چوک کہاں ہوئی؟ اللہ کے رسول نے جو لعنت کی بد دعا کی ہے، جو لعنت بھیجی ہے، وہ عام ہے، جو بھی یہ عمل کرے گا اس پر لعنت۔ لیکن اس عام لعنت کو، اس عام بد دعا کو اس صحابی نے ایک خاص شخص پر نافذ کر دیا، چسپا کر دیا۔ فوراً اللہ کے رسول نے منع کیا کہ اس لعنت کے عموم میں یہ داخل نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کے اندر وہ عمل پایا جائے، وہ گناہ پایا جائے، وہ گنہگار ہی ہو، لیکن اس عمل کو ہم گناہ کہیں گے۔ اگر وہ کفریہ ہے تو اسے ہم کفر کہیں گے کہ یہ عمل کفریہ عمل ہے، لیکن کرنے والا گنہگار ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اس نے شراب پیا تھا، اللہ کے رسول نے خود لعنت بھیجی ہے ایسے شخص پر، لیکن جب اس شخص نے معینہ شخص پر یہ لعنت بھیج دی تو اللہ کے رسول نے فوراً منع کیا
کہ نہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ضروری نہیں کہ اگر کسی نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا یا کسی کفر یا عقیدے کا ارتکاب کیا تو وہ شخص حقیقت میں گنہگار ہو جائے، کافر ہو جائے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے اپنے گمان کے مطابق زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی۔ آخری وقت اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ بچوں نے تعریف کی، کہا کہ آخر میں ایک تم کو وصیت کر کے جا رہا ہوں، تمہیں ایک آخر میں وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ وہ وصیت کیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی پوری گناہ میں گزار دی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزار دی۔ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے موت کے بعد پکڑا تو مجھے جو سزا دے گا کسی دوسرے کو نہیں دے گا، اس لیے میری ایک وصیت ہے، جب میری وفات ہو جائے تو مجھے آگ میں جلانا اور پھر میرے جسم کو ریزہ ریزہ کرنا، آدھا پانی میں اور آدھا ہوا میں بہا دینا، نہ اللہ رب العالمین مجھے پکڑ پائیں گے نہ مجھے سزا دیں گے۔ بچوں نے اسی طرح کیا وفات کے بعد جس طرح بات میں وصیت کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے آگ کو، ہوا کو، پانی کو حکم دیا اپنا حصہ جمع کرو۔ اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ کھڑا ہوا، پوچھا کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا من خشیتک یا رب، اے اللہ تیری خشیت سے۔ اللہ رب العالمین نے اس بندے کو خشیت الہی کی وجہ سے، جو کہ انتہائی عظیم عبادت ہے، خشیت الہی، خوف الہی انتہائی عظیم عبادت ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کیا۔ غور کریں کہ آخری عمل جو اس بندے کا تھا کیا کوئی نیک عمل تھا یا گناہ تھا؟ خشیت الہی یقیناً نیک عمل ہے، لیکن جس عقیدے پر اس کی وفات ہوئی وہ کون سا عقیدہ تھا؟ اللہ رب العالمین کی قدرت میں شک کرنا۔ اس نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ یہ وصیت کیوں کی تھی کہ اس طرح کرنے سے اللہ رب العالمین نہ مجھے پکڑ پائیں گے اور نہ مجھے سزا دیں گے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہوا نا، کہ اس طرح کرنے سے اللہ رب العالمین مجھے پکڑنے پر قادر نہیں ہوں گے۔ اللہ کی قدرت کا اگر کوئی انکار کرے یا شک کرے تو بندہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے بارے میں کہے کہ اللہ رب العالمین فلاں کام نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین فلاں کام نہیں کر سکتا، تو ایسا بندہ کافر ہے۔ بعض لوگ شبہات پیش کرتے ہیں معتزلہ اور متکلمین کے بعد افکار سے متاثر ہو کر۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح العقیدہ الطحاویہ کے اندر متکلمین کے بعد شبہات کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں، قدرت کے بارے میں، اور افسوس کے بعض لوگ انہی افکار کو لوگوں کے درمیان پھیلاتا اور کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسی چیزیں میں جانتا ہوں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نہیں کر سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ حقیقت میں متکلمین کے افکار ہیں۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کے بارے میں شک کرنا یہ کفر ہے، اور اس شخص کی وفات اسی عقیدے پر ہوئی تھی، لیکن کیا وہ جانتا تھا کہ میں ایک اور گناہ کر کے مر رہا ہوں؟ وہ تو اپنے گناہوں کے بارے میں اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اللہ رب العالمین اگر پکڑے تو مجھے جیسی سزا دے گا کسی کو نہیں دے گا۔ تو اپنے گناہوں سے ڈرا ہوا ہے بندہ، اسے اس بات پر بھی یقین ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی ہوگی اور ان گناہوں کی سزا ملے گی۔ ایمان بالبعث بعد الموت کے بارے میں اسے یقین ہے، وہ اپنے گناہوں سے ڈرا ہوا ہے۔ اب یہاں پر توقع نہیں کی جا سکتی کہ اور ایک مزید گناہ کی وہ جرأت کر رہا ہے۔ یہ گناہ جو اس سے صادر ہوا، جو کہ کفر ہے حقیقت میں، یہ لا علمی میں ہوا ہے۔ اسے اگر ذرہ برابر علم ہوتا کہ میں اور ایک گناہ کر رہا ہوں، کفر کر رہا ہوں، تو اس گناہ کا ارتکاب اس حال میں نہیں کرتا وہ، کیونکہ اپنے گناہوں سے ڈرا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے اس باطل عقیدے کا مواخذہ نہیں کیا اور اسے جنت میں داخل کیا۔ اسی طرح اور ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبے کی مثال دی کہ توبہ کرنے سے اللہ رب العالمین کو اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کہ کوئی شخص صحرا میں اپنے زاد راہ کے ساتھ، اپنی سواری کے ساتھ نکلے اور آرام کرنے کے لیے کہیں پر لیٹے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ سواری غائب ہے اپنے زاد راہ کے ساتھ۔ اب اس کے سامنے چٹیل میدان ہے، اپنے پیروں پر چلتے ہوئے اس میدان کو وہ کراس نہیں کر سکتا۔
کتنے دن تک چلے گا؟ 1 دن 2 دن 3 دن مہینوں تک تو بھوکا پیاسا نہیں چل سکتا. اب اس کے سامنے اپنی موت نظر آ رہی ہے, موت کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. مایوس ہو کر پھر وہی آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے. دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو سواری پورے ساز و سامان کے ساتھ سامنے موجود ہے. اب اسے ایک نئی زندگی مل گئی, جہاں پر زندگی کی کوئی چانس نہیں تھی وہاں پر اسے ایک نئی زندگی مل گئی. کتنی خوشی ہوگی. خوشی کے عالم میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک. خوشی کے عالم میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. اللہ کے رسول مثال پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح اس بندے کو خوشی کے عالم میں کیا کہہ رہا ہے کچھ پتا نہیں, اللہ کو اپنا بندہ اور خود کو اللہ کا رب کہہ رہا ہے. اللہ رب العالمین کو جب بندہ توبہ کرتا ہے اس سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اس بندے کی جو مثال پیش کی تو کیا اللہ رب العالمین اس کفریہ کلمہ کی وجہ سے اس کا مواخذہ کریں گے؟ اللہ کے رسول نے مثال پیش کی کہ اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے. یہ خوشی کے عالم میں کہہ رہا ہے. کیا اس عالم میں جب وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے یہ کفریہ کلمہ وہ کہتا؟ لیکن لا علمی میں چوک کی وجہ سے اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ ایک کفریہ کلمہ نکل رہا ہے. اگر کوئی اللہ کو کہے انت عبدی کہ تو میرا بندہ ہے تو یہ کفریہ کلمہ نہیں ہے. انا ربک اگر کہے کہ میں رب ہوں, میں اللہ ہوں, یہ کفریہ کلمہ ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا مواخذہ کیا نہیں کیا. پتہ کیا چلا کہ کوئی عمل اگرچہ کفریہ ہو, کوئی عقیدہ اگرچہ کفریہ ہو, اگر کسی کے یہاں پایا جائے تو اسے ہم کفر کہیں گے, لیکن کرنے والا جس کے یہاں یہ عمل پایا جائے یا جس کے یہاں یہ عقیدہ پایا جائے یا جس کے یہاں منہج سلف سے انحراف پایا جائے, اس انحراف کو ہم بیان کریں گے کہ یہ انحراف ہے, لیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ اس شخص کے اوپر بھی ہم فتویٰ لگا رہے ہیں, اس شخص پر حکم لگا رہے ہیں کہ وہ کافر ہے یا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یا وہ منہج سلف سے خارج ہے. یہ لازم نہیں آتا. عمل کے درمیان اور عامل کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اہم مسئلہ جاننے کی ضرورت ہے. یہ اگر مسئلہ کلیئر ہو گیا تو بہت سارے اشکالات ایسے ہی دور ہو جائیں گے. یہ جو بہت سارے لوگ منہج سلف کی خدمت کر رہے ہیں ان کے خلاف کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہر ایک کو منہج سلف سے خارج قرار دیتے ہیں. اگر اس قاعدے کا انہیں علم ہو جائے تو یہ الزام نہیں لگائیں گے. شاذ و نادر کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہو گیا, شاذ و نادر بھی شاید مشکل ہے کہ کسی کو کہا ہو کہ دار اسلام سے خارج ہے یا فلاں جہنمی ہے یا فلاں بدعتی ہے. شاذ و نادر کبھی کسی کے بارے میں کسی نے کہا ہوگا, لیکن لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ اس طرح لوگوں کو دار اسلام سے خارج کرتے ہیں, فلاں کو جہنمی کہتے ہیں, جہنم کا سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہے ہیں لوگ, جنت و جہنم کے مالک ہو چکے ہیں. یہ کس وجہ سے کہا جا رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے کیونکہ اس عظیم قاعدے سے واقف نہیں ہے. تو اس قاعدے کا علم ہونا بہت ضروری ہے کہ عمل پر حکم لگانا اس شخص پر حکم لگانا نہیں ہوتا. ایک مثال سے میں سمجھا رہا ہوں. آپ ایک ہوٹل گئے, آپ نے ہوٹل والے سے, رات تھی, وہاں اندھیرا بھی تھا, طلب کیا کہ 1 گلاس پانی دیں. ہوٹل والے نے گلاس میں شراب دے دی پانی کی جگہ. آپ نے پیا, کیا سمجھ کر؟ پانی سمجھ کر, لیکن حقیقت میں ہے کیا وہ؟ شراب. تو کیا کہا جائے گا؟ آپ نے پانی پیا یا شراب پیا؟ شراب پیا, لیکن کیا سمجھ کر پیا ہے؟ پانی سمجھ کر. کیا شراب پینے کی جو حد ہے اور جو گناہ ہے اس شخص کو حاصل ہوگا؟ کیا اسے گناہگار سمجھا جائے گا؟ لیکن اس نے حقیقت میں شراب پی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم کیا کہیں گے؟ شراب پینا حرام ہے, اس کی یہ سزا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ اگر کسی نے شراب پیا ہے تو اسے یہ سزا دیا ہی جائے, وہ اس گناہ کا مستحق ہو, ضروری نہیں ہے. تو کسی شخص پر حکم لگانے سے پہلے شروط ہیں, ضوابط ہیں, ان ضوابط کا علم بہت ضروری ہے. کسی شخص پر گنہگار ہونے کا, کافر ہونے کا حکم لگانے سے پہلے 4 چیزوں کے بارے میں کنفرم ہونا ضروری ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ جس شخص کے اوپر کافر ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے پہلے یہ کنفرم ہو لیں, پہلے اچھی طرح تاکید کر لیں
کہ حقیقت میں اس سے اس کفری عمل کا صدور ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، حقیقت میں وہ بندہ یہ کفری عقیدہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو سنایا گیا ہو لیکن حقیقت میں بندہ اس سے بری ہو، اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ دشمنی میں اپنے مخالف پر بہت سارے الزامات لگاتے ہیں، تحقیق کی جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ بندہ تو بری ہے، اس نے کبھی اس کا اقرار نہیں کیا، بلکہ اسی کے خلاف اس نے اپنی زندگی گزار دی۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف کتنے ایسے الزامات لگائے گئے کہ فلاں کفری عقیدہ ان کے پاس ہے، فلاں کفری عقیدہ ہے، حالانکہ وہ ان سے بری ہیں۔ ابھی حال کی بات ہے، ایک ہفتہ پہلے کی، ایک بندے نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے متعلق کہا کہ وہ جہنم کے فنا ہونے کے قائل ہیں، اور اجماع المسلمین کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ اس بندے کو سمجھانے کی کوشش کی، اور بعض اہم مقالے جو لکھے گئے ہیں ان کی طرف ان کی رہنمائی کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس الزام سے بری ہے۔ انہوں نے کبھی بھی جہنم کے فنا ہونے کی بات نہیں کی ہے، بلکہ دوسرے لوگ جو اس عقیدے کے حامل ہیں ان کے عقیدے کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جس کے لیے وہ یہ دلیل دیتے ہیں، اور پھر بعض دوسرے لوگ اس کے برخلاف عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کی یہ دلیلیں ہیں۔ انہوں نے اپنے بارے میں نہیں کہا کہ میرا یہ عقیدہ ہے۔ تو ضروری نہیں کہ جس کے بارے میں جو ہمیں نقل کیا جائے حقیقت میں اس نے وہ عقیدہ رکھا ہو، حقیقت میں اس نے وہ عمل کیا ہو۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ یہ کنفرم ہونا کہ حقیقت میں جس کے بارے میں ہم کفریہ عقیدہ رکھنے کا یا کفریہ عمل کرنے کا فتویٰ لگا رہے ہیں، حقیقت میں اس بندے نے یہ کفریہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، پہلے یہ کنفرم ہو لیں، چیک کر لیں۔ دوسری چیز، جس عمل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ عمل کفریہ ہے یا یہ عقیدہ کفریہ ہے، کتاب و سنت کی دلیلوں سے حقیقت میں وہ کفر ہے یا نہیں ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ الزام صحیح ہو، یعنی حقیقت میں انہوں نے ایسا کہا ہو، لیکن وہ اسے کفر سمجھتے ہیں، یہ کفر ہی نہیں ہے، اور ایسا بہت زیادہ ہے۔ بریلویوں کی طرف سے اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر گامزن علماء پر ہمیشہ یہ الزام لگتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ سلفیوں پر ہمیشہ الزام لگاتے رہتے کہ گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول ہے۔ کیوں گستاخ رسول ہیں؟ پتہ چلا کہ یہ عید میلاد النبی نہیں مناتے، اس لیے گستاخ رسول ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کفر ہے۔ اگر انہوں نے حقیقت میں گستاخی کی ہوگی تو کفریہ عمل کیا ہے؟ کفریہ، اگر اللہ کے رسول کے متعلق گستاخی والا عقیدہ رکھتا ہے تو کفریہ عقیدہ ہے، لیکن جسے آپ حقیقت میں کفر کہہ رہے ہیں وہ ہے بھی کتاب و سنت کے مطابق کفر یا نہیں، پہلے یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نے کتاب و سنت کے میزان پر اسے پرکھا تو پایا کہ نہیں، یہ عین کتاب و سنت کا تقاضا ہے کہ اس طرح جشن نہ منایا جائے۔ تو جسے آپ کفر کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں کفر ہے بھی یا نہیں، کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق اس کا چیک کیا جانا ضروری ہے، تثبت ضروری ہے، اس کے بعد ہی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے یا نہیں۔ تو پہلے نمبر پر اس نے یہ عقیدہ رکھا ہے یا نہیں، یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر حقیقت میں وہ عمل، وہ عقیدہ کفریہ ہے یا نہیں، کتاب و سنت کے میزان پر اسے پرکھنے کی، جانچنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز کہ اس کے پاس حجت پہنچ چکی ہے یا نہیں، اس پر حجت قائم ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر کسی معین شخص کو کافر قرار دینا ہو تو اس پر حجت کا قائم ہونا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس تک یہ دلیل پہنچی ہی نہ ہو، اس مسئلے کا اسے علم ہی نہ ہو کہ یہ کفری عمل ہے۔ اگر حجت اس تک نہ پہنچی ہے، اس پر حجت قائم نہیں ہوئی ہے، تو متعینہ طور پر اس شخص کو ہم کافر قرار نہیں دے سکتے۔ اور چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ کوئی چیز مانع نہ ہو اسے کافر قرار دینے میں۔
کوئی چیز مانع نہ ہو اسے کافر قرار دینے میں. اگر کوئی چیز مانع ہے تو اسے متعینہ طور پر کافر نہیں قرار دیا جا سکتا. مثلا تعویل کرنے والا ہو، جس عقیدے کی بنا پر اسے کافر کہا جا رہا ہے، اس عقیدے کو وہ کفریہ عقیدہ نہ مانتا ہو، بلکہ یہی عین کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ ہونا چاہیے، اس کا نظریہ ہو. اس عقیدے کو کتاب و سنت کی روح سے اگر ہم حقیقت میں کفریہ عقیدہ سمجھتے ہیں تو ضرور بیان کریں گے یہ عقیدہ کفریہ ہے. لیکن اس عقیدے کے رکھنے کی وجہ سے اس معین شخص کو کافر بھی کہیں ضروری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایک مانع موجود ہے، ایک رکاوٹ موجود ہے، اور اس رکاوٹ کی وجہ سے اسے معینہ طور پر کافر نہیں قرار دیا جا سکتا. اگر کوئی خلق قرآن کا عقیدہ رکھے کہ قرآن مخلوق ہے، یہ کفری عقیدہ ہے. بالاجماع سلف صالحین کے نزدیک اگر کوئی قرآن کو مخلوق کہے تو وہ شخص کافر ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اسی باطل عقیدے کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے سخت سے سخت سزائیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کبھی ان لوگوں پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. ان کے خلاف خروج کی اجازت طلب کی، لیکن کہا کہ میں ان کے لیے نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دے، اور تم خروج کی اجازت طلب کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہو. انہیں ڈانٹا پھٹکارا. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان لوگوں سے مناظرہ کرتے تھے جو قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھتے، اللہ رب العالمین کو عرش کے اوپر نہیں مانتے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے ساتھ مناظرہ کرتے اور انہیں خطاب کرتے ہوئے کہتے کہ تمہارا جو عقیدہ ہے اگر میں رکھوں تو ابھی کافر ہو جاؤں گا. تمہارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر نہیں ہے، اگر یہ عقیدہ میں رکھوں تو کافر ہو جاؤں گا ابھی، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں کافر نہیں کہہ پا رہا ہوں. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ سلف صالحین کا منہج کیا ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ ہو، کوئی چیز مانع ہو، تو گرچہ اس عقیدے کو ہم کفر عقیدہ کہیں لیکن اس عقیدے کے حامل کو کافر کہیں یہ ضروری نہیں ہے. متعینہ طور پر کافر قرار دینے کے لیے اس کے پاس ایک رکاوٹ ہے، مانع ہے، اور اس رکاوٹ کے ہوتے ہوئے اسے متعینہ طور پر کافر قرار نہیں دیا جا سکتا. اور آخری چیز کہ اگر یہ چاروں چیزیں پائی جائے کسی شخص کے اندر تو کیا ہوگا؟ وہ متعینہ طور پر اسے کافر قرار دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ عمل کون کرے گا؟ عام لوگ. کوئی بھی شخص کسی پر اس طرح چاروں مرحلے طے کرنے کے بعد کفر کا فتویٰ لگاتا پھرے، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ طلبہ علم کا بھی کام نہیں ہے، یہ کبار علماء کا کام ہے، راسخ فی العلم علماء کا کام ہے، اور باقی امت کے دوسرے افراد ان کی اتباع کریں گے. عام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے پاور نہیں دیا ہے کہ جو چاہے کسی پر اس طرح کفر کا فتویٰ لگاتا پھرے کہ فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر، اور پھر ان کا خون حلال سمجھے اور ان کے خلاف اس طرح قتل و غارت گیری شروع کر دے. تو یہ طریقہ کبھی بھی اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں رہا، یہ خوارج کا، معتزلہ کا طریقہ رہا. تو اس سے پہلے کہ ہم جانیں کہ کون کون سے اعمال ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتے ہیں، ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے خون کو حلال سمجھ رہے ہیں. اب اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے ان 10 اعمال کو جانیں گے جو کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، منتشر ہے، اور بہت سارے لوگ ان اعمال کے سنگینی سے، اس کی خطرناکی سے واقف نہیں ہیں اور ان سے یہ اعمال صادر ہوتے ہیں. اس لیے پہلے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سے اعمال ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی نعمت ہم سے ختم ہو سکتی ہے تاکہ ہم خود ان سے بچیں اور دوسروں کو ان کفریہ اور شرکیہ عقائد سے بچائیں. چنانچہ یہاں پر کتاب میں کہا گیا اعلم رحمک اللہ ان لکلمۃ لا الہ الا اللہ نواقض یخرج بها المرء من الملہ وہی کثیرۃ، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بہت سارے نواقض ہیں. جس طرح وضو کے نواقض ہیں اس طرح
اس کلمے کے بھی نواقض ہیں. ان نواقض کی وجہ سے ایک انسان دائرے اسلام سے خارج ہو سکتا ہے اور یہ بے شمار ہیں. جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا گیا کہ بعض علماء نے 400 تک گنایا ہے، 400 تک ان کی تعداد پہنچایا ہے کہ جن اعمال کی بنا پر ایک انسان دائرے اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. وَمِنْ أَكْثَرِهَا وُقُوعًا، ان میں سے سب سے زیادہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جو واقع ہوتے ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے شرک اکبر. یہ ان کی بات نہیں کی جا رہی ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے. ظاہر سی بات ہے ان کے ہاں شرک کا پایا جانا اصل ہے. جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے ان کے یہاں شرک کا پایا جانا یہ اصل ہے. اگر ان کے یہاں شرک نہیں پایا گیا تو یہ خلاف اصل ہے. یہاں بات کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے یہاں اس طرح کے کفریہ عقائد اور کفریہ اعمال پائے جاتے ہیں. ان اعمال کی بنا پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. گرچہ دنیا میں ان کے ساتھ رکاوٹ کی وجہ سے، موانع کی وجہ سے ان پر کفر کا حکم نہ لگائیں، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے جب وہ حاضر ہوگا تو وہاں پر کوئی چیز مانع نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے وہاں اس کا شمار مؤمنین میں نہیں کفار میں ہوگا. اس لیے کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ اس طرح کفر کے فتوے لگائیں، اس لیے ہم اس کے باوجود بھی مسلمان ہی شمار کیے جائیں گے. اس خوش فہمی میں کوئی نہ رہے. دنیا میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، لوگوں کو منع کیا ہے اس طرح کفر کے فتوے لگانے سے، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے جب پیشی ہوگی تو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ کیا جواب دے گا اس بارے میں اسے فکر مند ہونا چاہیے. تو پہلی چیز جس سے ایک انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے باوجود دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک. شرک اکبر اس سے مراد ہے، شرک اصغر نہیں. شرک اصغر سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہی باقی رہتا ہے لیکن فاسق مسلمان ہوتا ہے. یہ گناہ کبیرہ کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سب سے سنگین کہہ سکتے ہیں آپ شرک اصغر کو بھی. لیکن اس وجہ سے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا، مسلمان ہی باقی رہے گا. دائرہ اسلام سے خارج کب ہوگا؟ جب شرک اکبر کا ارتکاب کرے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس گناہ کو معاف نہیں کرتا. اس کے علاوہ جتنی گناہیں ہیں اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر سکتا ہے. شرک کا گناہ اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ دوسری جو گناہیں ہیں ان گناہوں کو اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر سکتا ہے، چاہے تو معاف نہ کرے، لیکن شرک کا گناہ اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. بعض لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے، انکار کرے یا شک کا اظہار کرے، کنفیوژن ہو اس کے پاس، اور وہ شرک نہ کرے تو کیا اللہ رب العالمین اسے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جنت جا سکتا ہے نہیں جا سکتا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے جنت جانے کا چانس 0.00000 کا آخر میں ایک لگاتے. یہ حقیقت میں سلف صالحین کے منہج کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے. گرچہ ایسے لوگوں کا دعویٰ ہو کہ ہم کتاب و سنت کو فالو کرتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہیں، اپنے ذاتی فہم سے سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے. اگر سلف صالحین کے فہم سے انہوں نے سمجھا ہوتا تو قطعاً وہ یہ بات نہیں کہتے، کیونکہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے جو اعمال ہیں وہ صرف شرک ہی نہیں ہے، اور بھی بے شمار اعمال ہیں، اور ان میں سے بالاجماع یہ عمل ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار نہ کرے تو وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہوگا، چاہے جائے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اسلام کے اندر اس کا دخول ہی نہیں ہوا ہے اگر اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار نہ کرے. تو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ،
یہ مقید ہے ان تمام اعمال سے جو کہ ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. اگر اس نے شرک کا گناہ نہیں کیا ہے لیکن اللہ رب العالمین کو گالی دیتا ہے, صحابہ اکرام کو گالی دیتا ہے, قرآن کو محرف ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے لیکن شرک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے, تو کیا اس کے باوجود وہ شخص مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ بالاجماع. جیسے کہ ابھی امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کا قول آپ کے سامنے نقل کیا گیا. انہوں نے کیا کہا کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کو گالی دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے, انبیاء میں سے کسی نبی کو قتل کرے, تو بالاجماع وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اس نے تو شرک نہیں کیا ہے, اس نے کسی نبی کو قتل کیا لیکن شرک نہیں کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ, تو کیا اس کے باوجود وہ مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ بالاجماع وہ مسلمان نہیں ہے. تو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اس لفظ کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ضروری ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے, وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں 18 انبیاء اکرام کا تذکرہ کیا. یہ کون ہیں؟ انبیاء اکرام ہیں. اس امت کے اندر بنی نوع انسان میں سب سے افضل مخلوق کون ہے؟ انبیاء اکرام ہیں. تمام انسانوں میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے کیوں دیا ہے؟ انبیاء اکرام کو. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 18 انبیاء کا تذکرہ کیا نام لے کر, اور اس کے بعد آخر میں کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, کہ اگر یہ انبیاء اکرام بھی شرک کرے تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. تو اگر انبیاء اکرام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں شرک کی وجہ سے, تو دوسروں کے ثابت رہیں گے, باقی رہیں گے؟ ممکن نہیں ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے بھی تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. یہاں پر صرف چند دلیلوں پر اکتفا کیا گیا ہے. اس تعلق سے کتاب و سنت کے اندر بے شمار دلیلیں ہیں, سینکڑوں دلیلیں ہیں کہ ایک بندہ شرک اکبر کرنے کی وجہ سے گرچہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, وہ شخص مسلمان نہیں ہے. شرک کی وجہ سے اس کا کلمہ اب محفوظ نہیں ہے, اس نے اس نعمت کو ختم کر ڈالا, اس دولت کی اس نے حفاظت نہیں کی, اس لیے اس کے لیے وہ فضیلت نہیں ہے جو ہم نے شروع میں پڑھا ہے کہ وہ جنت سے محروم نہیں ہو سکتا. یہ فضیلت اس کے لیے ہے جس نے اس کی حفاظت بھی آخری سانس تک کی. تو ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم شرک سے اپنے کلمے کی حفاظت کریں. تو یہ پہلی چیز ہے جس سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. الناقض الثانی اتخاذ الوسائط بین العبد وبین اللہ یدعوہم ویسألہم ویتوکل علیہم. دوسری چیز جس سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے وہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وسیلہ اختیار کرنا. اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر وہ اسے پکارے, کسی مصیبت کے وقت اس سے حاجت روائی کرے, اس کے سامنے جھولی پھیلائے, اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اس پر بھروسہ کرے, اس پر توکل کرے. یہ عمل اس شخص کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا. حقیقت میں یہ شرک کے اندر داخل ہے. اس کے اس عمل پر کیا حکم لگے گا کہ اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا, اور پہلا ناقض, پہلی چیز جس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا کیا بیان کیا گیا؟ شرک کو بیان کیا گیا. تو پھر اسے دوسرے نمبر پر بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ اس وجہ سے کہ بہت سارے لوگ اس شرک کے اندر مبتلا ہیں لیکن اسے شرک نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ عین عبادت ہے, بلکہ یہ کتاب و سنت کا تقاضا ہے.
اگر ہم اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہونا چاہیں تو ہمیں اس طرح کرنا پڑے گا، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کسی مورتی کے سامنے جا کر سر جھکانا، کسی دیوی دیوتا کے سامنے چڑھاوا چڑھانا اور اس کے لیے سجدہ کرنا، وہ شرک ہے بس۔ لیکن اس طرح وسیلہ پکڑنا اور اپنے ان بزرگان دین کو جن کی وفات ہو چکی ہے ان سے کچھ طلب کرنا، یہ شرک نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ شرک نہیں ہے، شرک وہ ہے۔ اور دلیل دیتے ہیں، باضابطہ مسجد نبوی کے اندر بہت سارے بھائیوں سے بات ہوئی تو انہوں نے صحیح بخاری سے دلیل دی کہ یہ عمل جسے آپ شرک سمجھتے ہیں نا، شرک نہیں ہے، وہ آپ کی خام خیالی ہے کہ آپ اسے شرک سمجھ رہے ہیں۔ پہلے تو ہم چونک گئے کہ صحیح بخاری کے اندر دلیل موجود ہے، بالکل صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ کہ پیش کرے وہ حدیث کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ کس بات سے ڈرتا ہوں؟ کہ تم دنیا داری کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، ایک دوسرے پر دنیا داری میں سبقت کرنے کی کوشش کرو گے، اس بات سے مجھے ڈر ہے، خدشہ ہے۔ لیکن تم لوگ شرک میں مبتلا ہو جاؤ، اس کا مجھے ڈر نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ میری امت کے لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو جسے آپ شرک سمجھتے ہیں یہ حقیقت میں ہے نہیں۔ اب سوچیں کہ کوئی اپنے شرکی عمل پر بھی صحیح بخاری سے دلیل پیش کر رہا ہے۔ میں نے اس بھائی سے کہا کہ ذرا اس حدیث کی شرح اٹھا کر دیکھ لیں۔ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہی ہے، اور آپ کے ہی بقول صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو صحیح بخاری کی جو سب سے مشہور شرحیں ہیں تمام مذاہب کے یہاں، بلکہ مذہب حنفی کے یہاں سب سے افضل شرح جسے وہ مانتے ہیں علامہ عینی رحمہ اللہ کی عمدۃ القاری، اسے ہی اٹھا کر دیکھ لیں۔ اگر مذہب شافعی کے آپ ماننے والے ہیں تو جا کے امام ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری اٹھا کر دیکھیں، امام قسطلانی رحمہ اللہ کی ارشاد الساری اٹھا کر دیکھیں، کوئی بھی آپ صحیح بخاری کی شرح اٹھا کر جا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے اس حدیث کی کیا شرح کی ہے، کیا وہی معنی بیان کیا ہے جسے آپ سمجھ رہے ہیں، یا اس کا کوئی دوسرا معنی ہے۔ بالاجماع اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے جسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے کہ ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ صحابہ اکرام شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں جن کو اللہ کے رسول نے خطاب کیا تھا، اس کا اللہ کے رسول کو ڈر نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو کہا کہ صحابہ اکرام شرک کے اندر مبتلا ہو جائے، اس کا ڈر نہیں ہے۔ البتہ یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ دنیا داری کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، گرفتار نہ ہو جائے، دنیا کے چکاچوند میں نہ پڑ جائے، اس چیز کا ڈر ہے۔ لیکن وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جائے، اس کا ڈر نہیں ہے۔ دوسرا معنی، اور یہی معنی راجح ہے اور اکثر علماء نے یہی معنی بیان کیا ہے، کہ میری امت کے تمام لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پوری امت شرک کے اندر مبتلا ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اس امت میں شرک کا واقع ہونا محال ہو ایسا اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہے۔ اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بے شمار لوگ ایسے ہوں گے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے، وہ شرک کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو یہ کہنا کہ ہم کسی کا وسیلہ پکڑیں، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر انہیں پکاریں، ان کے سامنے جھولی پھیلائیں، کسی کے ہاں بچہ نہیں ہو رہا ہے ان سے جا کر اولاد طلب کریں، یہ شرک نہیں ہے تو یہ محض خام خیالی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی قربت مقصود ہے، جن کو ہم پکار رہے ہیں ان کی قربت ہمیں مقصود نہیں ہے، یہ ہمیں کیا دیں گے؟ لیکن یہ اللہ کے بڑے مقرب بندے تھے، بڑے بزرگ تھے، نیک تھے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ رب العالمین کے پاس سفارش کر دیں گے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اللہ رب العالمین نے کیا ان کی اس منطق کو قبول کر لیا کہ چلو اگر اس نیت سے تم یہ کام کر رہے ہو تو کوئی حرج نہیں؟ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض،
सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। वाज़िह तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बुलंद व बाला है उस अमल से जो ये कर रहे हैं, और ये क्या है? शिर्किया अमल। जो शिर्क ये कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे बुलंद व बाला है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अमल को, वो क्या कह रहे थे कि हम सिर्फ इनका वसीला पकड़ते हैं, ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे, कुर्बत अल्लाह की मकसूद है, इनकी नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरीह तौर पर कहा कि शिर्क है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन का कौल नकल करते हुए कहा, क्या कहते थे? मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम इनकी इबादत सिर्फ इस वजह से करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे। असल इनकी कुर्बत मकसूद नहीं है, किनकी है मकसूद? अल्लाह की। युक़र्रिबूना इलल्लाह, वो भी अल्लाह की कुर्बत चाहते थे, ये हमें करीब कर देंगे। तो मकसद तो बड़ा नेक था, लेकिन तरीका क्या था? शिर्क किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरीह शिर्क कहा इसे कि ये शिर्क है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस दावे पर रद्द करते हुए, गरचे मकसद नेक था, रद्द करते हुए क्या कहा? वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। अल्लाह को छोड़कर जिनको पुकारते हो, खजूर की गुठली के ऊपर जो बारीक सा पर्दा होता है, इतनी भी उनके पास देने की ताकत नहीं है। ये इतनी हकीर चीज है कि अगर कहीं पर कोई बेचे तो कोई खरीदेगा नहीं। खजूर की गुठली के ऊपर बारीक सा जो पर्दा होता है, उसकी कोई कीमत है, कोई हैसियत है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस हकीर चीज की मिसाल पेश की कि इतनी भी उनके पास ताकत नहीं देने की। मा यमलिकून मिन क़ित्मीर इन तदऊहुम ला यस्मउ दुआअकुम। उनको पुकारोगे तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते। वलौ समिउ मस्तजाबू लकुम। फर्ज कर लें कि सुनते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे भाई कहते नहीं हमारी पुकार तो सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? वलौ समिउ मस्तजाबू लकुम। फर्ज भी कर लें कि सुनते हैं ना, तो तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। तुम जो उनसे फरियाद कर रहे हो तो तुम्हारी ये डिमांड पूरी नहीं कर सकते। वयौमल क़ियामति यकफुरून बिशिर्किकुम। वाज़िह तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे क्या कहा? शिर्क कहा, कि क़यामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का इनकार भी करेंगे, तुम्हारा साथ भी नहीं देंगे। वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। खबीर अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से बेहतर तुम्हें कोई नहीं बता सकता उनके बारे में। तुम्हारा दावा है सुनते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा कि नहीं सुनते। तो किसकी माने? जाहिर सी बात है कि इंसान इन चीजों के बारे में नहीं कह सकता। खबीर अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बेहतर जानता है कि वो हमारी पुकार सुनते हैं नहीं सुनते हैं। तो ये तरीका किसी का वसीला इख्तियार करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे शिर्क कहा है। इसलिए जिस तरह सरीह शिर्क से बचने की जरूरत है, इस चोर दरवाजे से भी बचने की जरूरत है। और अफसोस के उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा तबका इस शिर्क के अंदर मुब्तला है। ये अमल भी एक इंसान को दायरे इस्लाम से खारिज करने वाला अमल है। लेकिन जैसे कि हमने शुरू में तंबीह की कि किसी शख्स को दायरे इस्लाम से खारिज करने के लिए मुतय्यन तौर पर उसूल व दवाबित हैं, हमेशा उन उसूल व दवाबित को अपने सामने रखें। उसके बाद ही किसी मुअय्यन शख्स पर कोई हुक्म लगेगा कि वो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज है या नहीं है। अलबत्ता अमल पर जरूर हम हुक्म लगाएंगे कि ये अमल शिर्की अमल है, ये अमल कुफरी अमल है। लेकिन वो अमल करने वाला, वो अकीदा रखने वाला दायरे इस्लाम से खारिज हो ही जाए ये जरूरी नहीं है। उसके उसूल व दवाबित है जो कि अभी थोड़ी देर पहले बयान किए गए। तीसरी चीज जिससे एक शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो सकता है वो है अदम तकफीर मन अजमातिल उम्मत अला कुफ्रिही मिनल यहूद वल नसारा वल मजूसी वल मुशरिकीन वल मुल्हिदीन व गैरिहिम अव शक्कु फी कुफ्रिहिम औ तस्हीह मज़हबिहिम। ये बहुत अहम चीज़ है, बहुत अहम नुक्ता है। अफसोस के अपने आप को मुअतदिल साबित करने के चक्कर में आज उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा तबका इस बीमारी में मुब्तला है। ये बीमारी क्या है? उम्मत का जिसके कुफ्र पर इजमा है उसे कुफ्र ना समझना, उसे काफिर ना समझना, यहूद को भी काफिर ना समझना,
नसारा को काफिर ना समझना, मुशरिकीन को, मजूस को, मुल्हिदीन को, इनको भी काफिर ना समझना। है कुछ लोग अपने आप को रवादार दिखाना चाहते हैं, मुअतदिल कहलाना उन्हें पसंद है, और उनके इत्तिदाल का दायरा इतना वसी है कि जिस पर उम्मत का इजमा है ये सब कुफार हैं, उनके बारे में भी क्या कहते हैं कि रब की जन्नत बड़ी वसी है, सबको शामिल कर लेगी रब की जन्नत। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत इतनी तंग नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें महरूम कर दे, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अगर कोई ये अकीदा रखता है ऐसे लोगों के बारे में जिनके कुफ्र पर इजमा है, अगर कोई इसे कुफ्र नहीं समझता, इन लोगों को काफिर नहीं समझता, तो वो शख्स खुद इस अकीदे की वजह से क्या होगा, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, और या फिर उनके मजहब को, उनके दीन को ये कहे कि वो भी सही है अपनी जगह पर, हम भी अपनी जगह पर सही हैं। उनके दीन को बातिल ना समझे, कुफार के दीन को अगर कोई बातिल ना समझे। आज उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा तबका वहदत अदियान की दावत दे रहा है कि तमाम अदियान के दरमियान वहदत कायम की जाए, इत्तेहाद व इत्तेफाक हो। और यह कब हो सकता है कि जब हम कहें आप भी अपनी जगह सही हैं, हम भी अपनी जगह सही हैं, चलो एक साथ मुत्तहिद हो जाते हैं। तो यह दावा करना और यह अकीदा रखना कि उनका मजहब भी सही है, हमारा मजहब भी सही है, यह दायरे इस्लाम से खारिज करने वाला अकीदा है। अलबत्ता किसी मजलूम की मदद के लिए अगर इस तरह के अकीदा रखने वाले लोगों के साथ एक जगह जमा होने की जरूरत पड़े तो उसकी गुंजाइश है, शुरूत व ज़वाबित के साथ। लेकिन उनके अकायद और नजरियात को सही कहना, इसकी जर्रा बराबर कोई गुंजाइश नहीं है। वो अकीदा, वो दीन बातिल दीन है, ये अकीदा रखना जरूरी है। वहदत अदियान का जो नजरिया है एक बातिल नजरिया और कुफरिया नजरिया है, कुफरिया अकीदा है। तो ये अकीदा अगर कोई शख्स रखे तो क्या होगा, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, इन्नल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया, कि मुशरिकीन में से, अहले किताब में से, यहूद व नसारा में से जो लोग कुफ्र करते हैं, जिन्होंने कुफ्र किया, इन सब का ठिकाना क्या है कि ये हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। तो ये कुफ्फार हैं, इनका दीन कुफ्र है और इस्लाम इसकी कतअन इजाजत नहीं देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम ही मकबूल है, उसके अलावा और कोई दीन मकबूल नहीं है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, इन्नल लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदूना अन युफर्रिकू बैन अल्लाहि व रुसुलिहि व यक़ूलूना नुअमिनु बिबअदिन व नकफुरु बिबअदिन व युरीदूना अन यत्तखिदू बैन ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफिरून हक़्क़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम पर गौर करें, उलाइका हुमुल काफिरून हक़्क़ा व अअतदना लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना। लोग क्या कहते हैं रवादारी में कि रब की जन्नत बड़ी वसी है, सबको शामिल कर लेगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है, उलाइका हुमुल काफिरून हक़्क़ा व अअतदना लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तफसील पूरी बयान की और आखिर में क्या कहा कि ये सब के सब हकीकत में कुफ्फार हैं और इनके लिए आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम तैयार करके रखा है। तो इनके दीन को बातिल करार देना ये इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। उनके दीन की तस्हीह करना और ये कहना कि वो भी अपनी जगह सही है, हम भी अपनी जगह सही है, जैसे कि बहुत सारे गैर मुस्लिमों से हम सुनते हैं, वो अगर कहें तो अपनी जगह पर वो अकीदा रखें, वो जाने, लेकिन उनकी वजह से हम भी वो अकीदा रखें और वही बात हम भी दोहराएं, आपका दीन भी सही है, आप भी अल्लाह की इबादत करते हो, हम भी अल्लाह की इबादत करते हैं, तरीका हमारा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वरना आपका दीन भी सही है, हमारा दीन भी सही है। ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक फ़कत और फ़कत काबिल कबूल दीन फ़कत इस्लाम है। उसके अलावा जितने भी अदियान हैं ये सब के सब क्या है, मरदूद है, बातिल है। हम किसी भी दीन को इस्लाम के अलावा कबूल नहीं कर सकते, उसके बातिल होने का नजरिया रखते हैं, चाहे लोग इसे पसंद करें या ना करें। अगर कोई कहता है कि नहीं उनका दीन भी सही है और वो भी काफिर नहीं, तो ये अकीदा उसे दायरे इस्लाम से खारिज कर देगा।
اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اس آیت پر غور کریں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بہت سخت وعید بیان کی ہے، ہمیں تنبیہ کی ہے کہ اگر کسی مجلس میں اللہ رب العالمین کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جائے، مذاق اڑایا جائے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اگر ان کے ساتھ شامل رہے تو تمہارا شمار بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ آج یہی ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ ان کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں، جو اس طرح کے باطل نظریات اور عقائد رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا انکم اذا مثلہم، اگر تم ان کے ساتھ رہو گے تو تمہارا شمار مؤمنوں میں نہیں ہوگا، انہی کے ساتھ تمہارا بھی شمار ہوگا، کفار کے ساتھ تمہارا بھی شمار ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ براءت کا اظہار کیا جائے، ان تمام باطل عقائد سے ہم بری ہیں۔ ولا اور برا کا بنیادی یہ تقاضا ہے کہ دین اسلام کے علاوہ تمام ادیان سے، تمام عقائد سے، تمام نظریات سے براءت کا اظہار کیا جائے۔ جو رواداری ان کے ساتھ ہو تو یہ حسن سلوک کے اندر ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھا جائے، لیکن ان کے عقیدے کو برداشت کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کے ساتھ دنیاوی لین دین میں، معاملات میں جتنا ممکن ہو سکے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن جہاں بات آئے گی عقیدے کی، وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں، وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے ہم، بلکہ وہاں پر صراحت کے ساتھ بے بانگے دو حل کہیں گے کہ ہم صرف اسی عقیدے کو صحیح مانتے ہیں، دین اسلام ہی کو ہم صحیح مانتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں ان کو ہم باطل دین سمجھتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ چوتھی چیز جس سے ایک شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے وہ ہے اعتقاد ان ہدی غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدیہ وافضل وان حکم غیرہ احسن من حکمہ واعدل۔ یہ بہت اہم ہے اس وجہ سے کہ قدیم زمانے سے لے کر آج تک ایک بہت بڑا طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اس راستے سے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کافر کہتا ہے اور ان کا خون حلال سمجھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یقیناً یہ عقیدہ رکھنا کفریہ عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ ہے وہ؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے افضل ہے۔ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑے اور دوسرا طریقہ اختیار کرے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ طریقہ میرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے افضل ہے، تو یہ عقیدہ اسے دائرہ اسلام سے کیا کرے گا؟ خارج کر دے گا۔ او ان حکم غیرہ احسن من حکمہ واعدل، یا اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو قانون نازل ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت دی ہے، کوئی دوسرا قانون، کوئی دوسرا حکم، کوئی دوسری شریعت اس سے افضل ہے، بہتر ہے، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو کیا ہوگا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون سے بہتر کسی دوسرے قانون کو سمجھے تو دائرہ اسلام سے وہ شخص خارج ہو جائے گا۔ یقیناً یہ عقیدہ رکھنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہ لوگ کیا ہوں گے؟ کافر ہو جائیں گے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ وہ آیت ہے جس پر خوارج کے منہج کی بنیاد قائم ہے۔
امام لالکائی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ خوارج کے مذہب کی بنیاد اسی آیت پر قائم ہے. اپنے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہر وہ بندہ جس کے یہاں اللہ رب العالمین کے قانون کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ شخص کافر اور اس کا خون حلال ہے. حالانکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہ لیس الکفر الذی تذهبون الیہ، اس آیت سے وہ کفر مراد نہیں ہے جو تم مراد لے رہے ہو. انہ کفر دون کفر، اس سے کفر دون کفر مراد ہے. علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے التمہید کے اندر اجماع نقل کیا ہے علماء کا کہ یہ آیت اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا یقیناً ضروری ہے. اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو علی الاطلاق وہ کافر ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے 5 درجات ہیں. علماء اکرام نے، سلف صالحین نے کتاب و سنت کے نصوص کا استقراء کرنے کے بعد بیان کیا ہے کہ اسلام کے قانون کو چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر اگر کوئی بندہ کسی دوسرے قانون کا اتباع کرتا ہے، دوسرے قانون کی اتباع کرتا ہے، دوسرے قانون کو نافذ کرتا ہے، تو وہ فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے؟ اگر وہ شخص بشری قانون کو اللہ رب العالمین کے قانون سے افضل سمجھتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایک طرف اللہ رب العالمین کا قانون ہے اور ایک طرف انسانوں کا اپنا تیار کردہ قانون ہے. مثال کے طور پر اگر شادی شدہ زانی ہے تو اللہ رب العالمین کا قانون کیا ہے؟ رجم کرنا. اب کسی نے اپنے ملک میں یہ نافذ کیا کہ ایسے مجرموں کو ہم عمر قید کی سزا دیں گے. یہ سزا اللہ رب العالمین کے قانون کے مخالف ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قانون نہیں ہے. اس مسئلے میں اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ یہ قانون اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون سے افضل ہے تو اس بنا پر کیا ہو جائے گا؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون سے اس قانون کو افضل نہ سمجھے، افضل نہ سمجھے لیکن برابر سمجھے، اور کہے کہ چاہے ایک قانون نافذ کریں یا یہ قانون نافذ کریں، چاہے آپ رجم کرنے کا قانون نافذ کریں یا عمر قید کا جو ہم نے اپنا بنایا ہے، دونوں سے انصاف ہو جاتا ہے اور دونوں برابر ہے. یہ عقیدہ رکھنا بھی ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا. افضل سمجھے تب بھی دائرہ اسلام سے خارج، برابر سمجھے تب بھی دائرہ اسلام سے خارج. تیسرے نمبر پر اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بشری قانون جو ہم نے تیار کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کے قانون سے نہ افضل ہے نہ برابر ہے، اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کا قانون ہے، یہ تو ہمارا اپنا تیار کردہ قانون ہے، دونوں میں کوئی موازنہ نہیں، لیکن اس کے مطابق بھی فیصلہ کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے. سمجھا آپ نے؟ اللہ رب العالمین کے قانون سے افضل سمجھتا ہے نہ برابر سمجھتا ہے، لیکن اس قانون کے مطابق بھی فیصلہ کرنا جائز سمجھ رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں، یہ بھی جائز ہے. یہ عقیدہ رکھنا بھی اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا. تو 3 درجات ہو گئے. یہ تینوں صورتیں ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی ہیں. افضل سمجھے انسانی قانون کو، بشری قانون کو، یا برابر سمجھے، یا افضل و برابر تو نہ سمجھے لیکن اس قانون کے مطابق بھی فیصلہ کرنا جائز سمجھے، تو اس صورت میں بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. چوتھی صورت ہے کہ اللہ رب العالمین کے قانون کو انسانی قانون سے افضل بھی سمجھ رہا ہے، دونوں کے درمیان کوئی موازنہ نہیں ہے،
اور انسانی قانون کے مطابق فیصلہ کرنا حرام سمجھتا ہے. کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے, ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہی واحد حل ہے, آپشن ہے. اور یہ جو ہم نے اپنی طرف سے قانون تیار کیا ہے, اس کے مطابق فیصلہ کرنا حلال نہیں سمجھتے, ہم جائز نہیں سمجھتے. لیکن اس کے باوجود شیطانی چکر میں پڑ کر وہ اسی قانون کے مطابق فیصلہ کرے. تفصیل واضح ہے نا؟ اسے وہ جائز نہیں سمجھ رہا ہے, عقیدہ اس کا یہی ہے کہ اس قانون کے مطابق فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے, حرام ہے, لیکن عمل اس کا کیا ہو, اسی قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہو. تو اس وجہ سے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا, دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ, لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے. پانچویں صورت ہے کہ انسانوں کا تیار کردہ یہ قانون اللہ رب العالمین کے قانون کے مخالف ہی نہ, بلکہ مصالح عامہ کے تعلق سے یہ قانون انہوں نے تیار کیا ہو. ایک عام شہری کی بنیادی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے یہ قانون تیار کیا ہو. مثلا اس روڈ میں آپ 80 کی اسپیڈ سے زیادہ گاڑی نہیں چلا سکتے. یقیناً یہ انسانوں کا تیار کردہ قانون ہے, لیکن یہ قانون کیا کتاب و سنت کے قانون کے خلاف ہے؟ خلاف نہیں ہے. اور اس میں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی مصلحت جڑی ہوئی ہے. تو یہ پانچویں صورت ہے کہ اللہ رب العالمین کے قانون کے خلاف بھی نہ ہو اور لوگوں کی مصلحت اس سے جڑی ہوئی ہو, انسانیت کی مصلحت جڑی ہوئی ہو. تو اس طرح کے قانون کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ بسا اوقات یہ مطلوب ہے. تو یہ کل 5 صورتیں ہیں. 3 صورتوں میں انسان کیا ہوگا؟ دائرہ اسلام سے خارج. چوتھی صورت میں گناہ کبیرہ کا فقط مرتکب ہوگا, دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. اور 5ویں صورت میں حقیقت میں یہ کتاب و سنت کی مخالفت ہی نہیں, اس وجہ سے گنہگار بھی نہیں ہوگا, اس وجہ سے وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا. اب یہ تفصیل معلوم ہونے کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر آئیں. بہت سارے لوگ جو حکمرانوں پر کلام کرتے ہیں, ان کے خلاف پبلک کو ابھارتے ہیں. آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں اور پوچھیں کہ آخر کس وجہ سے آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں اور ان کے خلاف خروج اور بغاوت کو جائز سمجھتے ہیں. وہ آپ کو کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. آپ پوچھیں کہ مثال جیسے کہاں انہوں نے اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا. وہ جو مثالیں دیں گے پائیں گے کہ چوتھی صورت یا 5ویں صورت کے ساتھ اس کا تعلق اکثر و بیشتر لوگوں کا آپ پائیں گے کہ 5ویں صورت کے ساتھ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ فلاں قانون ہے, لیبر قانون ہے, فلاں اسکول و کالج کے اندر یہ قانون ہے, یہ قانون ہے, یہ قانون ہے. ان تمام قوانین کا تعلق کس سے ہے؟ مصالح عامہ سے. عام لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے ان قوانین کو نافذ کیا گیا ہے. کتاب و سنت کی کوئی مخالفت نہیں ہے یہاں پر. یا پھر وہ اگر کوئی کتاب و سنت کی مخالفت والا قانون بھی دکھا دے تو ایسی صورت میں جو 4 صورتیں شروع کی ذکر کی گئی ان تمام صورتوں کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. ایک حاکم نے اپنے ملک میں کوئی ایسا قانون نافذ کیا جو کتاب و سنت کے خلاف ہے. اب اس قانون کو نافذ کرتے ہوئے ان کا نظریہ, ان کا موقف, ان کا عقیدہ, ان کا منہج کیا ہے, یہ کون جانتا ہے؟ وہی شخص جانتا ہے. اسے وہ اللہ رب العالمین کے قانون سے افضل سمجھتا ہے یا برابر سمجھتا ہے یا جائز سمجھتا ہے یا حرام سمجھتا ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کے دل سے. آپ نے کیا اس کے دل کو چیر کر دیکھا ہے کہ کس نظریے کے تحت انہوں نے اس قانون کو نافذ کیا ہے؟ اب اس کے باوجود کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ ہو سکتا ہے کہ چوتھی صورت اس کے ہاں ہو, اسے ناجائز سمجھ رہا ہو, لیکن اس کے باوجود شیطانی چکر میں پڑ کر بشری تقاضے کے تحت ایک گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب. اور گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. آخری چیز کہ اگر حقیقت میں اس کا یہ عمل دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا بھی ہو تو شروع میں ہم نے کیا ذکر کیا
کہ کسی معین شخص پر کفر کا حکم لگانے کے لیے شروط و ضوابط ہے. کیا آپ نے ان تمام اسٹیپس کو فالو کیا؟ اس کے بعد آپ نے ایک قدم اٹھایا ہے. اس لیے یہ عقیدہ رکھنا حقیقت میں خوارج کے منہج کی اتباع ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل اخوانیت کے یہاں یہی منہج اور عقیدہ پایا جاتا ہے، اور اسی منہج کی اتباع کرتے ہوئے کتنے مسلم ممالک کو انہوں نے تباہ و برباد کر ڈالا. مسلم حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو خروج و بغاوت کی دعوت دی، اور بعد میں خود انہوں نے اقرار کیا کہ یہ ہمارا قدم غلط تھا. جیسے کہ گزشتہ کل ہی ڈاکٹر یوسف قرداوی کی ایک ویڈیو دیکھا، وہ خود قبول کر رہے ہیں کہ سعودی علماء نے جو پہلے ان چیزوں کے بارے میں منع کیا تھا اور ہم نے ان لوگوں پر بھروسہ کر کے یہ حکم دیا تھا، آج ہم نادم ہیں، پشیماں ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا، اور یہ علماء ہم سے زیادہ ان مسائل کو سمجھنے والے تھے. تو حقیقت میں یہ طریقہ اہل سنت والجماعت کے طریقے کے خلاف ہے، یہ خوارج کے منہج کی اتباع ہے. اللہ رب العالمین اس طرح کے افکار سے ہمیں محفوظ رکھے اور ان مسائل کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین.